Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ہیرا گروپ فیملی کو میرا سلام۔ یہ آڈیو جو ہے ریئیکشن ٹی وی کے مادھیم سے بنا رہا ہوں، شاید لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو 2-3 پارٹ کے اندر بھی کر دوں گا، مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، ہم چلتے ہیں برٹش کے راج کی طرف۔ برٹش کو جب انڈیا سے جانے کی باری آئی تب اس نے چند اپنے خریداروں سے میٹنگ کی کہ بھائی ہم تو جا رہے مگر کچھ چیز چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کچھ چیز چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ جب تک دنیا ہے تب تک وہ جھاڑ کا پھل جو ہے دنیا کھاتی رہے گی، اور جب دنیا ختم ہوگی تب وہ جھاڑ ختم ہوگا، ایسا درخت لگانا چاہتے ہیں۔ تو کچھ خریدار تھے، کون تھے یہ نہیں بتا رہا، سمجھ لینا جس کو جو سمجھنا ہو۔ کچھ ایسے بکاؤ تھے جن کو برٹش نے خریدا، تو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ایک جھاڑ ایسا لگاؤ کہ ہندوستان کی تاریخ ختم ہو جائے، ہندوستان ختم ہو جائے، مگر وہ جھاڑ جو ہے اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو برٹش نے پوچھا ایسا کون سا جھاڑ ہے؟ تو بولے بھائی مسجد کے سامنے سور ڈال دو اور مندر کے سامنے گائے ڈال دو۔ اور وہ بکاؤ لوگوں نے وہی کام کیے برٹش والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم، وہ جھاڑ کی بیج جب اس وقت لگی ہے، آج وہ جھاڑ اتنا تناور ہو گیا ہے کہ آج بھی اس کی فصل ہم لوگ کاٹ رہے ہیں۔ نہ ہندو جانتا ہے کیا ہے، نہ مسلمان جانتا ہے کیا ہے، مگر یہ فصل کاٹی جا رہی ہے، آج بھی کاٹی جا رہی ہے۔ برٹش کی یہ آگ لگانے سے پہلے ہندو کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہندو ہوں، مسلمان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہنے کا مطلب شاید نہیں سمجھے ہوگے تو سمجھا دیتا ہوں کہ ہندو اپنی جگہ پہ اپنا رہتا تھا، مسلمان اپنی جگہ پہ اپنا رہتا تھا۔ نمازی نماز پڑھتے تھے، پجاری پوجا کرتے تھے، مگر یہ بیج ڈالنے کے بعد ایک ایسی آگ لگی کہ وہ آگ اب بجھتے بجھے گی نہیں، اس کے لیے کئی اور خون بہیں گے اور کئی جانیں جائیں گی، اور یہ آگ اب بجھے گی نہیں۔ یہ اس پیڑ کو جو ہے، دنیا کا خون جو ہے اس پیڑ کو پہنچتا رہے گا اور پیڑ مضبوط ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ تواریخ کو دیکھو اور ایک ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، مگر نہیں۔ پھر چلتے چلتے کچھ وقت گزرا، پھر مسلمانوں کی ایک جہتی، ایک جو یونائٹی تھی، اس کو ختم کرنے کا کیسا سیاستدانوں نے اس چیز پہ یہ کیا کہ اس کو کیسے ختم کرے، اس کو کیسا توڑ کرے۔ تو اس کے لیے ایک راستہ ایسا نکالا گیا، جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ 73 فرقے دنیا میں آئیں گے، 73 فرقے دنیا میں آئیں گے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس چیز کو سیاستدانوں نے اپنا محرہ بنایا اور فرقے وار لڑائی چلائی، فرقے بنتے گئے، ایک دوسرے کے دشمن بنتے گئے، اور ہم آج جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے۔ تو برٹش کا ایک وہ جھاڑ، اس کی ایک یہ ٹہنی فرقہ پرستی، اس جھاڑ کی، اس درخت کی ایک ٹہنی۔ ابھی جو ہے یہ فصل تو ہر سال کٹتی رہتی ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں،
اب یہ جو ہے ایک جہتی کا جو یہ تھا، اس میں بھی کچھ کمزوری آنے لگی. تو اب نیا فتنہ کیا ہے؟ تو مسجد اور مندر، یہ نیا فتنہ چالو ہو گیا. بھائی اللہ معاف کرے، جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے معاف کرے اللہ. کیا؟ اور اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو، اور اگر میرے کوئی کہنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر آپ سننے والے سب معاف کر دینا. کہ بھائی یہ مندر اور مسجد کی بات آئی، جبکہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر مٹی کو پاک کیا ہے، ہوا کو پاک کیا ہے، پانی کو پاک کیا ہے. مسلمان جہاں چاہے سجدہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی پہلے کے نبیوں کے اندر امتیوں کو جو ہے نا، نماز کے لیے مخصوص جگہیں ہوا کرتی تھی، مخصوص جگہ خاص، اسی جگہ پہ صرف نماز پڑھنا، چاہے اس کے لیے تم کو 50 کلومیٹر چلنا پڑے، اس کے لیے چاہے تم کو 50 کلومیٹر چلنا پڑے. سمجھے؟ اور اس امت کو اللہ نے زمین پاک کر دیا، مٹی پاک کر دی، پانی پاک کر دیا، کہیں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. ابھی جب بابری مسجد کا جو معاملہ جو چلا ہے، اس میں یہ اسد الدین اویسی جو اب چاروں بازو سے ذلیل ہو چکا ہے، مار کھا چکا ہے، تو اب یہ اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اس چیز کو چلا رہا ہے، اس چیز کو چلا رہا ہے. تو میرے بھائی، میرے کو صرف یہ جاننا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مسجدیں خوبصورتیں بنیں گی، بہت خوبصورت ہوں گی مسجدیں. کیا؟ نمازی نہیں ہوگے. آج ہم 2% مسلمان جو ہے 2% نماز پڑھ رہا ہے. اگر 10% پڑھنا شروع ہو جاوے نا، تو قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں پوری دنیا ہے، ہمارے نبی سب کی جان ہے، صرف 10% اگر مسلمان نماز پڑھے تو معاملہ بدل جائے گا. ابھی اس دن اویسی جو ہے، پھر تھوڑا سا دین کی طرف ٹرن لیتا ہوں کہ بھائی خانہ کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. ابراہ جب اپنا لشکر لے کے چلا تھا اس کو ڈھانے کے لیے، تو ایک ہاتھ اٹھایا گیا تھا آسمان کی طرف منہ کر کے، اور دعا کی گئی تھی کہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ ابراہ بہت بڑا نامچنیہ تھا، جس کو ہاتھیوں والا لشکر کہا جاتا تھا. اس کے پاس ہاتھی کافی تھے، لشکر بہت بڑا تھا، بہت بڑی طاقت تھی. تو یہ ہاتھ اٹھا کے یہ کیا گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے چاچا عبد المطلب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے آخری وقت تک، مگر اللہ نے ان سے خدمت لیا، اللہ نے ان سے خدمت لیا. یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا بھی انہوں نے کیے تھے. تو ان کی دعاؤں کے اوپر ابابیل کا جھنڈ چلا اور خانہ کعبہ کی حفاظت ہوئی. اور یہی بات کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اور اگر ہم ہمارے ایمان پہ ہوتے، تو بابری مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں ہلتی تھی، ایک اینٹ بھی نہیں ہلتی تھی. اور ہمارا ایمان کمزور تھا، جس کا نتیجہ ہم کو سامنے ہمارے دیکھنے پڑا. یہ دیکھیں ہم نے. اب اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. میرے بھائی، میں یہ کہوں گا اسد الدین اویسی سے کہ یہ بے مطلب کی بے سر اور پیر کی باتیں مت کرو
کہ مسلمانوں کے پاس کیا 5 ایکڑ کے لیے کیا یہ نہیں ہے کیا وہ نہیں ہے کیا، سمجھے نا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اس روح زمین کے اوپر کئی لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں، جس کے اندر نویرہ شیخ نے مسجد بنائی، مدرسے بنائی، نویرہ شیخ نے مسجد بھی بنائی، مدرسے بھی بنائی، اور ایسے کئی ذرائع اس نے پیدا کی دین کے خاطر۔ اسدالدین اویسی، تم بھی پیسہ کما رہے ہو، تم بھی اتنے بڑے بڑے ڈنگے مار رہے ہو، اتنے سال سے تم سیاست میں جو تھلبلی جو بچا کے رکھے ہو، تو ذرا یہ بتا دو کہ تم نے کتنے مدرسے بنائے اور کتنی مسجد بنائی۔ اسدالدین اویسی، تم سے سوال ہے کہ تم نے کتنے مدرسے بنائے اور کتنی مسجد بنائے؟ ارے جو بنی ہے اس کو بھی تم نے توڑنے کی پوری تیاری کی، بلکہ اس مسجد کے اوپر تمہاری نظر، نویرہ شیخ کے مدرسے کے اوپر تمہاری نظر۔ ہاں، یعنی دین کو تم بچانے کی نہیں، دین کو ڈہانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ تو بابری مسجد ایک بہانہ بنا کے تم لوگ کھیل رہے ہو، سیاست والے تم لوگ کھیل رہے ہو، غریب جنتا سے، غریب لوگوں سے تم کھیل رہے ہو۔ کوئی مانے نہ مانے، میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ کوئی مانے نہ مانے، میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں کہ ادھر مندر بنے گا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو کہ اللہ، یہ زمین تھی، ہے اور رہے گی، مگر اس کے اوپر اگر ناانصافی ہے تو اس کا انصاف کرنے والا صرف اور صرف تو ہے۔ اس کا انصاف کرنے والا صرف اور صرف تو ہے کہ جب بھی اگر کوئی وہاں پہ اینٹ رکھنے جاوے تو اس کو غارت کرنے کی طاقت تیرے پاس ہے۔ جس طرح تو نے قارون کے لیے زمین کو تابع کیا تھا، اسی طریقے سے ہم آج تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ، جو کوئی بھی وہاں پہ اس کی بنیاد رکھنے جاوے تو زمین کو حکم دینا کہ وہ زمین اس کو نگل لے۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ جب عبد المطلب کی دعا مانگی گئی اور قبول ہوئی تو میں اور آپ تو کلمہ گو ہے، مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہے، کلمہ پڑھے ہیں، کہ ہماری دعا نعوذ باللہ قبول نہیں ہوگی؟ مگر دعا کے قابل تو بنا دے اپنے آپ کو، دعا کے قابل تو بناؤ۔ نماز کے لیے مسجد میں تو آؤ، نماز کے لیے مسجد میں تو آؤ۔ اسدالدین اویسی، سیاست اس چیز کا نام ہے کہ یہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتی، یہ غریبوں کو دبوچتی ہے۔ کئی سال پہلے جب میں ایک جگہ نوکری کرتا تھا، اس جگہ میں جوان تھا، لڑکپن تھا، تو میں نے ایک چیز چوری کیا تھا، اور کیا تو کس کے لیے کیا؟ میں اپنے سیٹ کے لیے، اپنی دکان کے لیے کیا، اور لا کے اس کو میں نے بتایا بھی کہ دیکھ یہ چیز میں نے یہاں سے چوری کر کے لایا۔ تو اس نے مجھے ایک چائے وائے پلائی اور ایک لافہ مارا۔ تو لے، اس چیز کی قیمت ہے آج کی تاریخ میں 1000 روپیہ ہے، اگر تو پکڑا جاتا تو تیری عزت کی قیمت کیا 1000 روپیہ تھی؟ عزت کی قیمت کیا 1000 روپیہ تھی؟ اس کے لیے بولے یہ چوریاں کرنا، یہ کرنا، اس سے عزت چلی جاتی ہے۔ اور اسدالدین اویسی، تم مسجد کے لیے دعائی دے رہے ہو، تم نے جتنے قبرستان کی زمین کھائے ہو، جتنی مسجدوں کی زمین تم نے کھائے ہو، ایک بات سن لو کہ فرعون کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ فرعون کو موقع دیا تھا اللہ نے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے کی وجہ سے اس کو پکڑا، اور اسی کے اندر فرعون کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھی، جیسے داڑھی تھی، غریبوں کے اندر امداد کا ایک یہ تھا، ایسی کچھ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہیں آتی تھی۔ مگر قارون، اس کا جو یہ جو حمان جو اس کا جو یہ تھا نا، اس نے ان چیزوں کو چھڑا دیا اس کو، اور جیسے اس نے اپنے یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کی، اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ نے پکڑ لیا۔ تو اسدالدین اویسی، یہ ٹوپی، یہ شیروانی، یہ تمہاری ڈھال بنی ہوئی ہے، یہ تمہاری ڈھال بنی ہوئی ہے۔ نہیں تو اللہ کی پکڑ کبھی آتی تھی
اور کبھی تم کو ختم کر دیتی تھی، کیونکہ تم نے قبرستان کی زمینیں کھایا ہے، تم نے قبرستان کی زمینیں کھایا، مسجد کی زمینیں کھایا ہے، اللہ کے گھر کی زمین کھائی ہے، سمجھے؟ اس کے لیے اسد الدین اویسی اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اللہ کی پکڑ تو آئے گی ضرور، کب آئے گی یہ وہ جانتا ہے، یہ وہ جانتا ہے، مگر غریب اپنا سر اٹھا کر مانگنا جانتا ہے، غریب جو ہے اپنے آنسو بہا کے مانگنا جانتا ہے۔ جس دن کسی غریب کا آنسو قبول ہو گیا، اس دن اسد الدین اویسی پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا، پتہ نہیں۔ اور اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، وہ صرف ایک کام کرے کہ ایک ہو جائے، ایک ہو جاوے، پوری 25 لاکھ فیملی ایک ہو جاوے، اور جس دن ہم ایک آواز ہو کر بات کریں گے نا، جس دن ہم ایک آواز ہو کر بات کریں گے نا، اس دن تو قیامت آنی ہے، اس دن تو قیامت آنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو 16 منٹ کا ہو چکا ہے، اس کے لیے آگے میں اس کا کنٹینیو کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔